وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو، درگزر کرو، اعراض برتو. عفو اختیار کرو، نیک کام کرنے کا حکم دو، جاہلوں سے اعراض برتو. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، محبت حاصل ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس حکم پر عمل کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا. اور خاص طور پر اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں، پھر پہلے اس کو دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑے گا، دوسرا کام بعد میں ہوگا. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ معاف کر دیتے ہیں اور آپ ان کو اچھی بات بھی بتاتے ہیں، ان کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو معاف نہیں کرتے. وہ ہر روز جھگڑا کرتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی بات کیے چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں، اس کا اعتراف کر کے اس کے بعد ان سے اعراض برتیں، یعنی ان کے بحث کا جواب نہ دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کریں تو وہ آپ کے بے حد قدردان ہو جاتے ہیں. تاریخ سے مثال ثمامہ بن اثال. مثلا اگر آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو کیا آپ اس کو قرآن مجید پڑھنے کی محبت دلا سکتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں ہو سکتا. تو پہلے یہ خاندانی جھگڑے، لڑائیاں، آپس کی کھینچا تانی، بد اخلاقی، بد مزاجی اور تناؤ، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یک طرفہ طور پر ان سے توقع نہ رکھیں، آپ پہل کریں. اور جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا، آپ کے لیے دلوں کو کھول دے گا. جب آپ اپنا دل کھلا کریں گے نا تو لوگوں کے دل آپ کے لیے کھل جائیں گے، پھر آسانیاں ہو جائیں گی. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان پر احسان کریں، وہ احسان مانتے نہیں. وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ تانے طنز اور ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، ٹیز کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں. تو ان باتوں کو کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ یہ کہا کریں کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی ہے، ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک یہ اس طرح کی باتیں نہ کر لیں، یہ ان کی عادت ہے. بس اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اس کی عادت ہے، اس نے کرنا، آپ اپنے کان بند کر لیا کریں. اعراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منہ ادھر کر لیں، کبھی وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیں، فضول باتوں پہ پھر توجہ نہ دیں، ان کو بہت قابل توجہ نہ سمجھیں، غور نہ کریں ان پر اور ان کو لے کے نہ بیٹھ رہے. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس انہوں نے بولنا ہوتا ہے اور کچھ بھی بولنا ہوتا ہے، اور وہ بول کر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا تھا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لے کے بیٹھ جانا چاہیے. انہیں تو بھول گیا اور آپ لے کے بیٹھے ہیں اس کو، آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور کچھ لوگ ان کی کتنی بھی تربیت کر لیں، ان کو کتنا بھی اخلاق سکھا لیں، ان کے ساتھ کتنا بھی احسان کر لیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو پھر کیا کریں؟ تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو وہاں پر شکر نہیں، صبر، اور صبر کے بعد شکر، کیونکہ شکر کرنے کے لیے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کہے نا کہ شکر اور صبر میں سے پہلے کیا ہے، اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو شکر نہیں ادا ہو سکتا. تو دوسرے کے تکلیف دہ رویے اور تکلیف دہ باتوں پر پہلے آپ صبر کر لیں اور اس کے بعد آپ پھر شکر ادا کریں. وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ خذ العفو، کہ آپ ان مشرکین کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. 10 سال تک آپ نے ان سے صرف نظر رکھا، کچھ نہیں کہا ان کو، حتیٰ کہ خود ہی ہجرت کر گئے. خذ العفو ایک اور معنی بھی ہے کہ لوگوں کے معاملات کا تجسس نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، اور جب ان سے معاملہ ہو اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کر جاؤ. اگلی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا
تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، یعنی آسان نہیں ہے، بڑی ہمت اور ارادے کی بات ہے۔ وہ کیسے وہ تو پتہ کیا ہے، جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یا کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اس کو معاف کر دوں، پھر تھوڑی دیر دل میں کیا آتا ہے، نہیں اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں معاف نہیں کر سکتا، پھر آپ تھوڑا اور ہمت باندھتے، پھر کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ ڈاواڈول ہونے کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو بڑی نیکی کمانے نہیں دیتی۔ تو جس شخص کے اندر واقعی عزم ہوگا، ڈٹرمینیشن ہوگی، وہی یہ کر پائے گا۔ اور ڈٹرمینیشن کیسے آتی کہ مجھے ان سب چیزوں کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے، بخشش حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، پھر ایسا شخص کر جائے گا، پھر اس کے لیے مشکل نہیں۔ فوری ری ایکشن نہ کریں، پرومپٹ ری ایکشن نہیں، کرتے کرتے ہو جائے گا۔ دیکھیے تو صحیح، ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن کرتے رہنے سے آ جاتا ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر دینے والا ہے، اور یہ قابل قدر کام ہے، قابل ستائش کام ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، کبھی کی کسی نے، تو اسے کہو بھائی معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا لیکن میں بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا، تو پھر کہو کہ بدلہ لے لو بدلہ، لیکن اس صورت میں کہ کہیں تم آگے نہ بڑھ جاؤ، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی واپس پلٹو اور معاف کر دو، کیونکہ یہ دروازہ بہت وسعت والا ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ معاف کرنے والا تو آرام سے میٹھی نیند سو جاتا ہے، اور بدلے لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے، جوڑ توڑ سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ فضیل بن عیاض کا قول تھا۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، کوئی شکایت لے کر آئے تو کیا کہنا ہے؟ معاف کر دو۔ شکایت کب کوئی کسی کی لے کے آتا ہے؟ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور وہ آپ سے حل چاہتا ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ میں جوابی حملہ کیسے کروں، تو آپ اس کو بتائیں کہ معاف کر دو۔ اگر وہ کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، تو کہ اچھا جاؤ بدلہ لے لو، تم بھی کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ظالم نہیں بن جاؤ، اور اگر یہ سمجھو کہ نہیں میں بدلہ لینے میں ظالم بن جاؤ گے تو پھر دوبارہ واپس پلٹ آؤ۔ یعنی دو ہی چیزیں نا، یا بدلہ ہے یا معافی، تو بہتر کیا ہے؟ معاف کرنا۔ معاف کرنے کا انسٹنٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آف لوڈ ہو جاتے ہیں، یعنی جتنا آپ کے دل پہ بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ النور 22۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ گویا انسان جب دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اپنے لیے معافی کے دروازے کھول لیتا ہے۔ چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہوں؟ سبھی چاہتے ہیں نا ہم۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، کہ جب انہوں نے اس شخص کا وظیفہ روک دیا تھا جس نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، تب ان پر حد جاری کر دی گئی، اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی، معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہاں اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا وظیفہ دگنا کر دیا تھا۔ تو جب کسی کو معاف کرنے کو دل نہ چاہے تو کیا سوچنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خود بھی چاہیے، تو اگر ہم کسی کو نہیں دیں گے تو ہمیں بھی نہیں ملے گی، تو پھر معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو بہت فائدے کی ہے وہ یہ کہ جب کسی کے خلاف غصہ آ رہا ہو اور دل بہت پریشان ہو تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں، اور جب دعا کریں گے تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئے، کیونکہ آپ اس وقت اس پر احسان کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا دل بھی ٹھنڈا ہونے لگے گا، تو یہ چیز بھی انسٹنٹلی آپ کو فائدہ دے گی۔ قال اللہ تعالی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، سورۃ الشورى آیت 37۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ان عبداللہ یعنی ابن الزبیر فی قولہ خذ العفو قال امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذ العفو من اخلاق الناس۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی وضاحت ہے اس آیت کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور خاص طور پر فحش چیزوں سے۔ فحش چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فحش چیزیں زنا، عمل قوم لوط، عریاں لباس پہننا، گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب ان کو غصہ آتا ہے ہم یغفرون، تو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لوگوں کو تو مکھی پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، مچھر پہ بھی آ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی مکھی ایک سے دوسری دفعہ تنگ کرے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں؟ اور بعض اوقات اس کو مارنے میں اپنا ہاتھ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو جو لوگ مکھی مچھر پر اتنا ری ایکٹ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ تو معاف کرنا دراصل کیا ہے؟ رد عمل کی نفسیات سے بچنا، کہ ری ایکٹ نہیں کرنا، اس کو اپنے اندر کنٹرول کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو چینلائز کرنا ہے، بہتر روٹ لینا ہے۔ غصہ ایک خاص طرح کی انرجی بھی دیتا ہے نا، قوت بھی دیتا ہے، تو اس قوت کو اچھے کاموں میں لگا دیں۔ اب دیکھیے کہ ساری کائنات اس اصول پر عمل کر رہی ہے۔ مثلاً یہ درخت ہے، آپ درختوں کو کیا دیتے ہیں؟ درخت کیا لیتے ہیں اپنے ماحول سے ہر وقت؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کتنا پولوشن ہو گیا، لیکن ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن۔ وہ اگر ری ایکٹ کریں کہ اتنی پولوشن پھیلا دی انسانوں نے، کوئی آکسیجن نہیں ہمارے پاس، آج کے بعد تو دیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثلا گائے ہے، گھاس کھاتی، کیا دیتی ہے آپ کو؟ اس کے اندر بنتا ہے۔ شہد کی مکھی ہے، کیا لیتی؟ پھولوں کا رس لیتی ہے، لیکن دیتی کیا ہے؟ اسی طرح جو زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ بھی بہت سی گندگیوں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلسل زمین کو صاف کرنے کا عمل جاری ہوتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کے جسم پر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل انسان کی جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں، گلنے سڑنے کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے، وہ سب کو کھا کے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ جب لوگ ہمیں دھواں دیں، پولوشن دیں، تو پھر ہمیں کیا دینا ہے؟ آکسیجن، تاکہ اچھی طرح سانس لیا جا سکے اس ماحول میں، اس گھر میں۔ جب تک یہ رویہ نہ ہو، یہ سوچ نہ ہو، تو آپ احسان کر ہی نہیں سکتے، معاف کر ہی نہیں سکتے، درگزر کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ان کو، وہ فرشتے ہیں، وہ اذا ما غضبوا، غصہ تو آتا ہی آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ان کے غصے کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بخشش ہے، وہ مغفرت ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ والذین لم یغضبوا، وہ لوگ جو غصہ کرتے نہیں، بلکہ غصہ آ جائے تو وہ اس کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ تو اصل قوت انسان کی کیا ہے؟ کہ غصہ آنے کے بعد اس کو پی جائے۔ اور جب آپ بار بار پینے والا عمل دہراتے ہیں تو پھر غصہ آنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ غصے والی بات پر ہی غصہ کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات پر غصے میں نہیں آتے۔ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، جو کسی کی اپنی ذاتی دکان ہو، نوکری نہ کر رہا ہو وہاں، کہتے ہیں نا ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر از آلویز رائٹ۔ وہ جتنی بھی کمپلینٹس کرے، وہ جتنی بھی شکایتیں کرے، تو اس پر غصہ نہیں کرنا، کیونکہ کاروبار بگڑ جائے گا، نفع حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جب بھی کسی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہوں لین دین کا، تو جب آپ کاروبار میں نوکری کی خاطر پے لے کے آپ اسمائل کر سکتے ہیں، تو اللہ سے بڑا اجر لینے کے لیے بھی اسمائل کرتے جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔